بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ رحم کرے، سپریم کمانڈر نے کیا کہہ ڈالا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ اور مارشل لاء کی بات چل پڑی، آئین خطرے میں پڑ گیا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے میں نے ایک ولاگ بلکہ 2 ولاگ میں یہ کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو گرین سگنل مل چکا ہے کہ آپ پریشر بڑھاتی جائیں عدلیہ پہ، آپ کا پریشر کام کرتا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، جیسے ہی انہوں نے پریشر بڑھانا شروع کر دیا، جسٹس مظاہر علی نقوی وغیرہ کی تصویریں جو ہیں وہ شیئر کیں، ڈائریکٹ سوشل میڈیا پہ چینلز پہ سب نے دکھایا، مریم نواز صاحبہ تصویریں شیئر کر رہی تھیں کہ کیا کیا کام کرتے ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ سہولت کاری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین کرام، کل پھر مریم نواز صاحبہ نے ایک جلسے میں اپنی تقریر کے دوران یہ بات کہہ دی کہ جو سہولت کاری کر رہے ہیں جج صاحبان لاڈلے کی، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، وہ سن لیں کہ پاکستان کی عدلیہ ہے، آپ کا خالہ ویڑا نہیں ہے، یعنی خالہ تو اڈے دا گھر نہیں ہے، خالہ دا ویڑا نہیں ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ ہے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کا انہوں نے بیان دیا۔ تو پہلے ہی ناظرین کرام، وہ لڑائی کرانے میں جج صاحبان اور عدلیہ کے درمیان جو بھی معاملات خراب کرانے میں ان کا پہلے بھی بہت رول رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ تو پھر وہ یاد دہرا رہے ہیں نون لیگ والے، اور ان کا اس دفعہ سارے ساتھ دے رہے ہیں، جتنے بھی امپورٹڈ حکومت 13-14 پارٹی جو بانمتی کا کنبہ ہے، سارے ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، دوسرا جو کیس چل رہا تھا کہ حافظ قرآن کو 20 جو ایکسٹرا نمبر دیے جاتے ہیں وہ ملنے چاہیے یا نہ ملنے چاہیے، یعنی اس کو دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے، اس کیس کا فیصلہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جو 3 رکنی بینچ تھا اس میں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ سنا دیا کہ جو 1843 یعنی 184(3) کے جو از خود نوٹس کے کیسز ہیں ان کو بھی ختم یعنی ملتوی کر دیا جائے جب تک فل کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اس کے متعلق کوئی قانون سازی نہیں کی جاتی۔ یعنی جو از خود نوٹس اس سے قبل چل رہے ہیں کیس وغیرہ، جو چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہوتا ہے 1843، اس کے تحت ان تمام کیسز کو ملتوی کر دیا جائے جب تک جوڈیشل سپریم کونسل جو ہے وہ فل کورٹ نہیں بناتی اور کوئی اس پہ قانون سازی نہیں ہوتی، تب تک ان کو ملتوی کر دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، از خود نوٹس جو لیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے کہ الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے 90 دن کے اندر اندر کروائے جائیں، تو وہ کیس چل رہا ہے ابھی۔ تو ریمارکس جو آ رہے ہیں وہ بھی تمام پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، اور جس طرح سے عدلیہ کے جج صاحبان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی سب کی سب نظر آ رہی ہے کہ پلڑے برابر کیے جائیں، انصاف کے پلڑے برابر کیے جائیں۔ تو ناظرین کرام، اب پلڑے جو ہیں وہ برابر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو لگ یوں ہی رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ جس نے یہ سکرپٹ لکھا ہے اس نے بڑے سوچ سمجھ کر لکھا ہے۔ یہ پہلے کا لکھا ہوا سکرپٹ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ پاکستان میں نہ کروائے جائیں۔ تو ناظرین کرام، دوسری جانب اگر رخ کریں تو صدر مملکت عارف علوی صاحب نے ایک انٹرویو دیا احمد میر صاحب کو، تو انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں یہ بھی بات کہی کہ میں نے خان صاحب کو پہلے
اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ الیکشن اکتوبر میں بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ تو جب حامد میر صاحب نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے فرمایا جب جو جمہوری قوتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں تو جو تیسرا فریق ہوتا ہے غیر جمہوری جو پارٹی ہوتی ہے پھر اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے واضح اپنے بیان میں یہ کہا کہ جو عدلیہ ہے وہ اس کے جج ہیں، جو ان تمام کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپس میں اشتراک پیدا کریں، یعنی اتفاق پیدا کریں، بے اتفاقی پیدا نہ کریں، اس کا ملک پاکستان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب بھی عدلیہ میں جج صاحبان آپس میں لڑ جھگڑ پڑے ہیں تب ہی پاکستان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، حامد میر صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ کیا پاکستان میں مارشل لاء کے چانسز موجود ہیں؟ تو ناظرین اکرام، صدر مملکت عارف علوی صاحب نے بہت اہم بات کر دی کہ جب جمہوری قوتیں آپس میں جھگڑتی ہیں، عدلیہ کے جج صاحبان آپس میں اتفاق نہیں کرتے، لڑتے جھگڑتے ہیں، تو پھر جو غیر جمہوری طاقتیں ہوتی ہیں وہ پھر اسی انتظار میں ہوتی ہیں، ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا اہم بیان دے دیا صدر مملکت عارف علوی صاحب نے کہ ملک پاکستان میں مارشل لاء کے چانسز موجود ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو اس وقت حالات بنا دیے گئے ہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی ان کی پارٹی کو توڑا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، تو ناظرین اکرام اگر ماضی پر نظر دوڑائیں تو پھر ایسے ہی حالات بن گئے تھے، ایسے ہی سیاسی پارٹیوں کو آپس میں لڑا جھگڑا دیا گیا تھا، ملک میں ایسے حالات ہو گئے تھے، ایسے حالات بنا دیے گئے تھے، جس کے فوراً بعد پھر جنرل ضیاء الحق صاحب نے ملک پاکستان میں مارشل لاء لگا دیا۔ اس وقت بھی حالات بالکل آج کے حالات جیسے تھے، جس طرح کا آج حالات پاکستان میں چل رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر صدر مملکت عارف علوی صاحب نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے جج صاحبان کو بھی اور تمام سیاسی قوتوں کو بھی کہ وہ آپس میں اتفاق پیدا کریں، مل بیٹھ کر بات چیت کریں، نہیں تو ملک پاکستان کی جو آئین اور جمہوریت ہے اس کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، آئین تو اس امپورٹڈ حکومت نے توڑ ہی دیا ہے، یعنی جو الزام دیتے تھے چیف آف آرمی اسٹاف صدر مملکت پرویز مشرف صاحب، ان کے خلاف انہوں نے آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی چلایا کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے۔ تو ناظرین اکرام، وہ آئین شکنی آج خود یہ 14 جماعتی بانمنتی کا کنبہ کرنے کو جا رہا ہے، بلکہ آئین کو انہوں نے پاؤں تلے روند دیا ہے۔ اس وقت اگر دیکھیں پاکستان آئین کے بغیر چل رہا ہے، کوئی بھی کام جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہو رہا۔ تو ناظرین اکرام، عمران خان صاحب تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کی خاطر تمام APC اگر کوئی بھی بلائے تو میں اس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دوسری جانب امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ کسی طرح بھی خان صاحب کے ساتھ اب بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جب تک رہیں حکومت ہماری ہی رہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو اصلاحاتی بل ہے سپریم کورٹ کا، اس کو آج سینٹ میں بھی پیش کیا جانا ہے، تو اس کو سینٹ سے بھی منظور کروایا جانا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ از خود نوٹس نہیں لے سکیں گے، ان کے اختیارات کم کر دیے گئے ہیں، یہ آج منظور کروانا ہے سینٹ میں اس امپورٹڈ حکومت نے۔ اس کے بعد صدر مملکت عارف علوی صاحب کے پاس جائے گا باقاعدہ کہ دستخط کریں۔ تو انہوں نے یہ بھی فرمایا صدر مملکت عارف علوی صاحب نے، میرے پاس ابھی وہ جو ہے بل وہ میرے پاس نہیں آیا، جب آئے گا تب میں دیکھوں گا اس پہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ ملک پاکستان کی خیر کرے، حالات جو ہیں وہ بہت خراب نظر آ رہے ہیں۔ یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اپنے اقتدار کی خاطر ہر غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔